الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین، ہمارے آج کے موضوع کا نام ہے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف، ان کے اوصاف اور ان کی خدمات۔ آپ کا نام مبارک ہے احمد رضا خان، آپ کے والد کا نام ہے نکی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، دادا جی کا نام ہے رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی قوم پٹھان ہے۔ آپ 10 شوال 1272 بمطابق 14 جون 1856 میں پیدا ہوئے۔ ہفتہ کا دن تھا، بوقت ظہر آپ کی ولادت شریف ہوئی۔ دادا جی نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ وہ بہت مستجاب الدعوات تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے کرنا آسان ہے کہ ایک دفعہ ایک ہندو عورت نے ان پر رنگ الٹا دیا، کپڑے رنگین ہو گئے۔ مریدین نے انتقام کی اجازت لی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ، اس نے مجھ پر دنیاوی رنگ الٹا ہے، تو اس پر دینی رنگ الٹا دے۔ اس کے دل میں انقلاب پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو گئے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے تقریباً ساری تعلیم اپنے والد مولانا نکی علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ کے اوصاف بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ استاد نے کسی لفظ پر اعراب غلط پڑھا تو آپ رک گئے، ان کے پیچھے سبق دہرائی نہیں کیا۔ انہوں نے تکرار کی لیکن آپ خاموش رہے۔ بعد میں دوسرا نسخہ منگا کر دیکھا گیا، اس میں اسی طرح تھا جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ ایک دفعہ آپ کو کسی نے حافظ کہہ دیا تو آپ نے 29 دن میں مغرب سے لے کر عشاء تک کے درمیانی عرصے میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سبق سنتے ہی آپ کو زبانی یاد ہو جاتا تھا۔ ایک دن تنہائی میں استاذ نے آپ سے کہا، احمد رضا، آپ جن تو نہیں؟ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں آپ مکمل عالم دین اور مفتی بن گئے۔ دولت مکیہ عربی زبان میں کتاب ہے، آپ نے 8 گھنٹے میں زبانی لکھی۔ 4 افراد کو آپ نے فتویٰ لکھایا، ایک کو ایک لائن بولتے، دوسرے کو دوسری، اور اس دوران آپ نے اپنے کچھ خط بھی پڑھ کر سامعین کو سنائے، لیکن کسی فرد کا قلم نہ رکا، نہ کسی فکرے میں تعطل آیا، نہ غلطی ہوئی۔ درس نظامی کی کتب آپ کو زبانی یاد تھی۔ حافظ الحدیث تھے۔ حافظ الحدیث جس کو کم از کم 3 لاکھ احادیث بما اس کے متن کے اور سند کے زبانی یاد ہوں۔ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ اس طریقہ سے سوتے کہ تھوڑا سا فاصلے سے دیکھنے والا یوں محسوس کرتا کہ جس طرح لفظ محمد لکھا ہوا ہو، اور انگلیاں اس طرح ہاتھ کی رکھتے کہ لفظ اللہ لکھا ہوا محسوس ہوتا۔ سنت کے موافق آپ کی داڑھی مبارک تھی 4 انگلی۔ امامہ شریف ہمیشہ زیب تن فرماتے، تقریباً ساری سنتوں کے عامل تھے۔ کبھی بھی پوری زندگی قبلہ رخ ہو کر نہیں تھوکا، نہ ہی ناک صاف کیا قبلہ کی طرف ہو کر۔ کبھی بھی جماعت آپ کی مس نہیں ہوئی۔ امامہ شریف کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کلی کے پانی کو داڑھی شریف سے نہیں لگنے دیتے، فرماتے یہ داڑھی شریف کا احترام ہے۔ نیت زیادہ سخی تھے۔ ایک دفعہ آپ کو لیاف یعنی رضائی کی ضرورت تھی، بنوائی۔ ایک سائل اسی دن مانگنے آ گیا تو آپ نے اپنی محتاجی کا لحاظ نہیں کیا، اسے دے دی۔ ایک دفعہ چھتری کی ضرورت پڑی، ایک سائل نے جو مسافر تھا مانگ لی، آپ نے دے دی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کا خاصہ تھا۔ ایک بزرگ سے ملاقات کو گئے، وہ بے حجاب
اسلامی بہنوں کو بیعت کر رہے تھے، آپ واپس آ گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتائی، انہوں نے توبہ کی، تب آپ نے ان سے ملاقات کی۔ دوران تقریر ایک مولانا صاحب نے غلط مسئلہ بتا دیا تو آپ نے اسی وقت اسے ممبر سے اتروا دیا۔ ایک عرس کے موقع پر ایک گانے والی آئی، گانے کے لیے پر تول رہی تھی، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے اسی وقت اسے محفل سے نکلوا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ گھاس کو اور جڑی بوٹیوں کو جلانا نہیں چاہیے، ان میں کیڑے جل کر مر جاتے ہیں، کیڑوں کو بھاگنے کا موقع دینا چاہیے۔ مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، جس نام کے ساتھ عبدل آتا ہو اس نام کو عبدل کے بغیر نہ لیا جائے، مثلا عبد الخالق کو خالق نہ کہا جائے، عبد الرحمن کو رحمان نہ کہا جائے، کیونکہ خالق صرف اللہ ہے اور رحمان صرف اللہ ہے۔ عدالت کو عدالت نہیں کہنے دیتے تھے، فرماتے تھے کچہری کہو، اس لیے کہ اس میں قانون اسلامی نہیں ہے، یہاں عدل نہیں ہوتا۔ حکومت کو سرکار کا لفظ نہیں بولتے تھے اور بولنے کو ناپسند کرتے، فرماتے کہ سرکار صرف ایک ہی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا کرتے تھے کہ علیہ السلام احترامی اور اعزاز کا لفظ ہے، محض دعا نہیں ہے، لہٰذا یہ صرف انبیاء کرام اور فرشتوں کے لیے ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ قضا نمازیں پڑھو، یہ نوافل سے اہم ہیں۔ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص پر قرض ہے، وہ تحفے تحائف بانٹنے لگے تو جس نے قرض اس سے وصول کرنا ہے اس کو غصہ تو آئے گا۔ مثل تحفہ بانٹنے کے نفل ہیں اور مثل قرض ادا کرنے کے فرائض اور نوافل، فرائض اور واجبات ہیں۔ عفو و درگزر آپ کا بہت زیادہ تھا۔ ایک صاحب نئے نئے مرید ہوئے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علاقے سے ایک خط آیا جس میں گالیاں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ صاحب غصے ہوئے، کہا کہ میں اس کو سزا دوں گا، اپنے علاقے کا ڈھونڈ لوں گا۔ آپ نے کچھ خط انہیں دیے، وہ پڑھ کر خوش ہوا۔ فرمایا کیوں خوش ہوئے ہو؟ اس نے کہا آپ کے القابات لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا پہلے ان کو انعام دو، اس کے بعد پھر گالیاں والے کو سزا دینا۔ سید حضرات کا بہت ادب کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو خادم اور نوکر چاہیے تھا، ایک سید صاحب آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ سید بادشاہ ہیں، تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا ان کی خدمت کرو، یہ ہمارے مخدوم ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، یہ ہمارے صاحب ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، اور تنخواہ ان کو پوری دیا کرو۔ وہ سید صاحب اس رویے سے خوش نہیں ہوئے، پھر وہ چلے گئے۔ جب بھی کوئی چیز تقسیم فرماتے سید حضرات کو ڈبل حصہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سید صاحب آئے، کچھ مانگا، آپ نے سارا مال جو حاضر تھا سامنے رکھ دیا اور فرمایا جو مرضی ہے لے لیجئے۔ ایک دفعہ ایک سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سید ہے، آپ نے ان سے لے لی، اتنا ہی سونا اس میں ملایا اور زیورات بنوا کر ان کی مستورات کے لیے تحفہ کر دیے، اور ساتھ مخالفت کی حدیث بھی لکھ دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنے والا ہے وہ جو سونا پہنتا ہے۔ ایک دفعہ کسی آدمی نے سید کا نام عامیانہ طریقے سے پکارا تو آپ خفا ہوئے، فرمایا کہ اس طرح نہیں پکارنا چاہیے۔ عید کے روز سید حضرات کے خواہ وہ آپ کے شاگرد ہوں یا مرید ہاتھ چوما کرتے تھے۔ اسلامی امور میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے تاکہ آپ کے کسی عمل کو یا فعل کو، قول کو کوئی آدمی سند بنا کر بگاڑ نہ شروع کر دے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، مٹھائی دی، عرض کیا میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ جب اٹھنے لگے تو کہا کہ مجھے ایک تعویذ دے دیجئے، تو آپ نے انہیں ایک تعویذ دے دیا، ساتھ ہی مٹھائی بھی واپس کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، فرمایا یہ تعویذ کے بدلے میں آپ نے دی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ تو تعویذ لینے کے لیے آئے اور ساتھ یہ تحفہ بھی دے دیا، ہم تعویذ بیچتے نہیں۔ ایک شخص نے غیر ملکی لالٹین دی، مسجد کے لیے بھی آپ نے قبول نہیں فرمائی، فرمایا کہ لوگ اس لالٹین کو دیکھ کر اپنی عام سی لالٹینیں مسجد میں جلائیں گے تو بو پیدا ہوگی گندے تیل کی۔ اس نے کہا کہ یہ بے بو ہے، اس کی بو نہیں ہوتی، یہ باہر کے ملک کی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ تو اس کے ظاہر کو دیکھیں گے اور اپنی
لالٹینیں لگائیں گے اور دلیل پکڑیں گے کہ ان کی مسجد میں ایسی لالٹین ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم آ جاؤ، کوئی گزرے، پوچھے نہ پوچھے، دیکھے نہ دیکھے، اس کو کہتے رہو یہ بے بو کے ہے، یہ بے بو کے ہے، یہ بے بو کے ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، آپ نے فتاوی جات لکھے، 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائیں، ساری عمر وعظ و نصیحت کرتے رہے، اپنے دور میں اٹھنے والے تقریباً تمام فتنوں کی سرکوبی کی، بے ہدایتوں کو ہدایت دیتے رہے، علماء کرام تیار کیے، مدرسین تیار کیے، آپ حق و باطل کی پہچان ہیں۔ اردو زبان میں سب سے بڑا فتاوی رضویہ وہ آپ ہی کی تصنیف ہے۔ 21 اکتوبر 1921 بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ بمطابق 25 صفر المظفر 1340 میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف انڈیا کے شہر بریلی شریف میں ہے۔ آپ کا عرس مبارک 25 صفر المظفر کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان کا فیض اور فیضان نصیب فرمائے۔